خبر بہت چھوٹی تھی لیکن سرنوشت ساز۔ یزید کی جانب سے حاکم مدینہ کو خط ملا تھا جس میں لکھا تھا، ولید، حسین سے میری بیعت لے، ان پر دباؤ ڈال اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دے اور ان کا کوئی عذر قبول نہ کرنا۔ اگر میری بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس بھیج دے۔ ولید حیران و پریشان ہوا اور اپنے افراد سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اس سے پہلے کہ معاویہ کی موت سے حسین باخبر ہوں، ان کو بہانے سے اپنے پاس بلاؤ اور جب یہاں آ جائیں تو دھمکا کر بیعت لے لو۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام دربار میں گئے، مروان بھی ولید کے پاس بیٹھا تھا۔ معاویہ کے مرنے کی خبر آپ کو دی گئی، یزید کے خط کو پڑھا گیا۔ امام نے فرمایا، کل صبح تک انتظار کرو تاکہ میں اپنی رائے پیش کروں۔ مروان نے ولید کو مخاطب کر کے کہا، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دو، جب تک یہاں ہیں ان کو مہلت نہ دو، یا ان سے بیعت لے لو یا سر تن سے جدا کر دو۔ امام علیہ السلام اس خبیث کی باتوں سے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، ہم اہل بیت رسول ہیں، ملائکہ ہمارے گھر رفت و آمد رکھتے ہیں، اور یزید فاسق و فاجر و شرابی شخص ہے، لوگوں کو بے گناہ قتل کرتا ہے اور کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کہہ سکتا، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر دربار سے باہر آ گئے۔ دوسرے دن امام پر دباؤ ڈالا گیا۔ ولید کے سپاہی امام کی گلی اور گھر تک آئے اور یزید سے بیعت کے مطالبے کی تاکید کی۔ اسی لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے اہل بیت کے ساتھ آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنے اہل بیت کے ساتھ مکے چلے جائیں۔ لیکن اہل مدینہ نے دیکھا کہ آپ کے کوچ کرنے سے پہلے آپ اپنے نانا رسول خدا، اپنی ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی قبر پر گئے اور ان سے خدا حافظی کی۔ لوگوں نے سنا کہ حسین اس وقت کہہ رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس اسلام اور امت پر وائے ہو جس کا حاکم یزید جیسا ہو۔